بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کی نماز کا فرق بیان کر رہے تھے۔ 2-3 فرق بیان ہوئے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، تکبیر تحریمہ کہنے کا، ہاتھ باندھنے کا، رکوع میں جانے کا۔ رکوع کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ مرد اپنی کمر کو صحیح اچھی طرح جھکانا چاہیے، مگر یہ کہ کسی کو عذر نہ ہو، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ بغیر عذر بھی صرف اتنا جھکائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ سجدے کی حالت میں جب سجدہ کرے تو اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا لے، اور اسی طرح فرمایا رانوں کے ساتھ نہ ملائے، نہ زمین کے ساتھ ملائے، بالکل جدا رکھے۔ جبکہ عورت کے لیے سجدے کے اندر یہ بات ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو فرمایا پیٹ رانوں اور بازو بغلوں سے ملا کر رکھے، جدا نہ کرے، اور عورت سجدے میں کونیاں زمین پر بچھا کر رکھے۔ جتنا سمٹ کر کرے گی اتنا اس کے لیے افضل اور سنت طریقہ ہے۔ اصل اس میں وجہ وہی سطر کی حفاظت اور سنت طریقہ، یعنی جس میں جتنا زیادہ سطر اعضائے مستورہ وہ زیادہ مخفی ہوں گے، اس میں اس لیے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس طرح پاؤں کے اندر ہمارا عام معروف طریقہ ہے کہ ایک پاؤں کھڑا کر سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں یوں کھڑے کر کے انگلیاں قبل رخ ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں سجدے کی حالت میں دائیں طرف کو نکال دے۔ اسی طرح اور جب بیٹھنے لگے تو عورت اپنی بائیں سرین پر بیٹھے، دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر زمین کے اوپر بچھ کر بیٹھ جائے۔ مرد کے لیے تو ہمارا حکم یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے۔ تو اس سجدے کے اندر خاص طور پر جو فرق کیا گیا یہ مرد اور عورت کی نماز میں، یہ احادیث کثیرہ اور فقہائے کرام نے ان قواعد کو سامنے رکھ کر یہ فرق کیا ہے۔ اور اس کے اندر عموماً طور پر جو ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے کہ بازو بچھا لینا یوں، یا ان کو رانوں کے اوپر ٹیک لگا لینا، عذر نہ ہو، عذر ہے، بڑھاپا ہے، بہت کمزوری ہے، اس کے لیے الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اس کو اٹھا کر رکھے، فاصلہ رکھے، نماز جماعت کی حالت میں زیادہ نہ پھیلائے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اور جماعت کے جو بغیر ہے تو اس میں اگر ارد گرد کوئی نماز نہیں ہے تو ہلکا سا کھولا بھی کر سکتا ہے، بہت زیادہ بھی اس طرح نہ کرے، لیکن زمین سے اٹھا کر رکھنا یہ مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ دینی احکام کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ المرسلات مکی صورت ہے، 50 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ
الدہر کے اندر انسان کی پیدائش سے قبل کی بات کو ذکر کیا کہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے احسان کیا اور تجھے زمانے کے اندر بھیج دیا، یہ دنیا کا نظام بنا دیا اور کہا کہ اس میں اللہ کی عبادت تو کر۔ اب فرمایا کہ یہ دنیا کا نظام آباد ہو چکا، اس میں انسان آ چکا، اللہ کا پیغام بھی پہنچ چکا۔ اب فرمایا کہ اب آنے والے دن قیامت کی تیاری کر، قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی اس کی ہولناکی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، منا کے مقام پر ایک غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور اللہ نے یہ سورت اتاری، سورہ المرسلات۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ ظاہر ہو گیا، تو ہم لوگ اس سانپ کو مارنے کے لیے لپکے، لیکن وہ سانپ ہم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو بعد میں جب ہم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھ دیا اور اسے تم سے بچا لیا، یعنی تم اس کو مارنے کے لیے دوڑے لیکن وہ تمہارے ہاتھوں نہ آیا اور اللہ نے تمہیں اس کے زہر سے بچا لیا، بس یہ اللہ کی مخلوق تھی۔ تو انہوں نے ایک واقعہ یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر لکھا، اس موقع کے اوپر یہ سورت اتری ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے ابتدا کے اندر 5 قسمیں کھا کر جواب قسم کے اندر ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، پھر قرآن مقدس کتاب، پھر اللہ قسمیں کھائے اور 5 قسمیں کھا کے اللہ ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں قیامت ضرور آئے۔ اس سے بڑھ کر اور پختہ بات کیا ہوگی قیامت کے آنے کے بارے میں؟ یہ قیامت یقینی ہے، میں رب تعالی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے ابتدا کے اندر یہ جتنی صفتیں آ رہی ہیں یہ تقریباً ہواؤں کے متعلق یا فرشتوں کے متعلق یہ صفتیں ہیں۔ فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے لگاتار چلنے والی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، عاصف عین کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیز، تند و تیز ہوا، آندھی جو چھتیں اڑا کے رکھ دے، بڑی سخت ہوا۔ فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر وہ ہوا تیز چلنے والی ہے، عاصفات جھکڑ اور تیزی کے ساتھ آندھی کی شکل میں آنے والی، یہ ان ہواؤں کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، یوں بادلوں کو ٹکڑے کو پھیلایا اور آنن فانن پورے آسمان پہ پھیل گئے، دیکھنے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ یہ ہواؤں کا نظام ہے، اللہ ان ہواؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اگلی 2 قسمیں یہ فرشتوں کے متعلق ہیں۔ فالفارقات فرقا، ویسے فقہاء علماء مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں، دونوں کر دیتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ان بادلوں کو بعد برسنے کے پھاڑ دینے والی ہیں۔ پہلے ان بادلوں کو اٹھایا، پورے نظام کے اوپر، پورے شہر کے اوپر پھیلا دیا، جب بارش گزر گئی پھر ہوا چلی، بادل ٹکڑوں کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان ہواؤں کی بھی قسم ہے۔ یا فالفارقات فرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے احکام کو تفریق در تفریق لے کر چلنے والے ہیں۔ فالملکیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو القاء کرنے والے ہیں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی نصیحت کو۔ عذراً او نذرا، اب اس نصیحت سے مقصود یا تو لوگ نصیحت حاصل کریں، کیا کہ اپنا عذر پیش کریں، عذر پیش کرنے والے، اور نذرا یہ وہ ڈرانے والے ہیں اللہ کی عذاب سے۔ یہ قسمیں اٹھا کر 5 جواب قسم آ رہا ہے۔ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس چیز کا توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع البتہ ضرور بضرور وہ واقع ہو کر رہے گی۔
جہاں تک دیکھیں جی 7 آیات کے اندر اللہ نے پہلے ہواؤں کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ قیامت کا دن ضرور واقع کرے گا۔ اچھا، دونوں صفتیں پانچوں کی پانچ علماء مفسرین نے فرشتوں کی بھی بنائی ہیں، وہ فرشتے جو تیزی سے چلتے ہیں، وہ فرشتے جو پھیلانے والے ہیں احکامات کو، یا سب کی سب ہواؤں کے متعلق بھی کیا کہ پانچوں کی پانچ ہواؤں سے مراد ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تطبیق دیتے فرمایا کہ پہلی 3 جیسے میں نے بتایا وہ ہواؤں کے متعلق ہیں، مرسلات، آصفات اور ناشرات۔ اگلی 2 قسمیں فارقات اور ملکیات، یہ فرشتوں کے متعلق ہیں، تو اس سے تطبیق ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں نصیحت لے کر، اس سے 2 باتیں مقصود ہیں۔ عذراً، مومن بندہ گناہ کے اوپر عذر پیش کرتے، اللہ نے قرآن اتار دیا نا، قرآن بتا دیا اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑنے پہ آئے تو کوئی دنیا کے اندر کوئی ہستی چھڑا نہیں سکتی، بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا کرتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لیکن اس رحمت کے بل بوتے پر گناہ نہیں کرنا۔ یہ میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، جمعے پر بھی، درس میں بھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، گناہ کر بیٹھا۔ اور جو بندہ اس نیت سے گناہ کرے بھی اللہ معاف کرنے، مجھے پتہ ہے کہ جی میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دے گا، جی گناہ کو گناہ سمجھ کر، صحیح جان بوجھ کر پھر انسان گناہ کرتا چلا جائے تو پھر مور جباریت لگ جایا کرتی ہے۔ تو یوں گناہ نہ کیا، گناہ ہو جاتا ہے، نہ ہونا دنیا میں اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں تو گناہ سے معصوم ہوں تو وہ تو پھر نبی ہو جائے گا۔ تو لہذا گناہ تو ہیں، انسان جو ہوا افضل ہے، بشر فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے اگر کیا ہے اللہ کے احکامات کو مان کر چلے۔ کیوں؟ فرشتوں میں تو مادہ ہی نہیں ہے گناہوں کا، انسان میں اللہ نے مادہ رکھا ہے، اس کو شکست دے کر تم نے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ تو لہٰذا کیا مقصود ہے؟ پہلا مقصود کیا؟ عذر، مومن بندہ عذر پیش کر لے، یا نذر، ڈرانا مقصود ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب آگے دیکھیے جی، اب فرماتے ہیں کہ 8ویں آیت میں فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کو یہ عام دنوں کی طرح کوئی دن ہوگا؟ نہیں، وہ بڑا ہولناک دن ہے۔ اس دن کی ہولناکی سنی آیت نمبر 8 کے اندر اب آ رہی ہے۔ فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک وہ قیامت جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ البتہ ضرور بضرور واقع ہو کر رہے گی۔ وہ قیامت کیا ہے، کیسے آئے گی؟ اب اس کی تشریح ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جس دن ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یوں آسمان کے اوپر کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ایک معنی، یا ستاروں ہوں گے صحیح لیکن روشنی اللہ چھین لے گا، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جس دن آسمان کھول دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ فرمایا یہ قیامت کا دن ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ بھئی ایک کاغذ کو بھی اڑانا ہو نا، یا ہلکی سی ریت کی مٹھی یوں لیں تو ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان پہاڑوں کو اللہ یوں اڑائے گا جیسے اون اڑ رہی ہے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا بیان چل رہا ہے تاکہ اس دن کی ہولناکی ذہن میں رکھو۔ اتنا بڑا پہاڑ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی جو اس پورے پہاڑ کو اپنے اوپر اٹھا سکے، نہیں ہو سکے۔ پہاڑ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، بم بلاسٹ کر کے چھوٹا سا حصہ توڑا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، اس دن پہاڑ یوں اڑا دیے جائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کی ہولناکی کو کچھ اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول ایک وقت معین پر جمع کر دیے جائیں گے، اُقِّتَتْ، اللہ کے پیغمبر جمع ہو جائیں گے، قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، تو
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو اس دن جمع کیا جائے گا جو ان کو تکالیف دی گئی، جو ان کو جٹلایا گیا، ان کا فیصلہ ان لوگوں کا اس دن کیوں کیا جائے گا؟ ابھی کیوں نہیں کیا جاتا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس وجہ سے اس کے اندر تاخیر کی گئی، کس وجہ سے اس معاملے میں تاخیر کی گئی؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کیونکہ ان لوگوں کا فیصلہ کرنے والے دن میں ہوگا۔ اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اور اس دن سے پہلے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھتے ہو فیصلہ کیا ہے؟ اس کی اللہ اور کی بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ ما یوم الفصل، وہ فصل کیا ہے؟ کوئی عام دن ہے؟ فرمایا نہیں، وہ فصل کا دن ہے جس دن اللہ رسولوں کو بھی جمع کرے گا۔ یہاں رسولوں سے مراد تمام نبی اور تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کر حاضر ہوں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن پوری قیامت کے دن کے اندر سب سے بڑی امت میری امت ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر 120 صفحے ہیں نا پوری دنیا کے انبیاء کی، اس میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ مجھے اپنی امت کی کثرت پر فخر ہے، ناز ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ میری امت کے پیروکار ہوں گے۔ کسی نبی کے ساتھ اتنی ساری زندگی کی محنت کے بعد 40 بندے ہیں، کسی کے ساتھ 80 بندے ہیں، کسی کے بعد کچھ اور 100 ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے، تو اس سے ہمیں تسلی مل جاتی ہے، بہت بڑی تسلی ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے، جی اس وجہ سے لوگ نہیں آتے۔ وقت کے نبی سے بڑھ کر مخلص انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ نبی جس کے اوپر ذات کے اوپر کتاب اتاری گئی اور جس کو اللہ نے سب سے افضل انسان بنایا ہو، وہ ایک بندے کو سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی دعوت دے رہا ہے لیکن وہ نہیں مانتا، تو کیا نعوذ باللہ نبی کے اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے؟ جس نبی کے بارے میں تو میرا رب کہتا ہے میرا محبوب پیغمبر امت کے غم میں اتنا نہ اپنے آپ کو پیچھے لگائیے، کیا اپنی جان ان کے پیچھے دے دیں گے؟ اتنی فکر کرتے ہیں آپ، لیکن چچا نہیں مانتا، سگا چچا ابو لہب پتھر مارتا ہے، نبی پیغام سنا رہا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل کے تالے نہ کھلے، پیغام سنانے والا اللہ کا پیغمبر بھی ہو تب بھی دل کے تالے نہیں کھلا کرتے۔ اور یہ دل کے تالے کھلیں گے کب؟ تھوڑی سی توفیق پیدا کرنے سے۔ اگر انسان بس یہ اعتراض کرتا رہے کہ بس جی جو لگا رہے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، سنتا ہی نہیں ہوں۔ ابو جہل سے بھی تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ سچی بتا، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک پیغام سنا رہے ہیں، تو کہتا ہے ان کے قریب نہیں جا، ابھی بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے۔ کئی دفعہ نا علماء لکھتے ہیں کہ وہ بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے مشرک تھے، لیکن ان میں کچھ خوبیاں بڑی تھیں۔ جھوٹ کو ایسے جانتے تھے اپنے لیے کہ جیسے اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے جھوٹ نہیں بول سکتے چاہے جو مرضی ہو جائے، جھوٹ نہیں بول۔ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ ابو جہل سے بندہ آ کے کہتا ہے سچی بتا، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے، یہ جو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم پیغام سناتا پھرتا ہے، اب تیری ذاتی رائے کیا ہے؟ چلو تو لوگوں کو جو کچھ کہتا پھرتا ہے، کہتا ہے سچی میں نے سنا ہے جو پیغام وہ سناتا ہے وہ کسی انسان کا پیغام نہیں ہے وہ سچا پیغمبر۔ اس نے کہا تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا تو نہیں دیکھتا جب وہ اپنا پیغام سنانے لگتا ہے نا تو بڑے ابو بکر صدیق جیسا مکے کا چودھری اور مکے کا تاجر اس کے جوتے اٹھاتا پھرتا ہے، تو تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی گدی چھوڑ کر نعوذ باللہ ان کے جوتے اٹھاتا پھروں؟ میں اپنی گدی نہیں چھوڑ سکتا۔ چودھراہٹ درمیان میں آڑے آ گئی، وہ وجہ بن گئی نا، آڑ بن گئی۔ مانتا تھا لیکن آڑ بن گئی، نہیں مانا لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا مانتا ہوں۔ ابو سفیان کو بلایا ابھیشیک بادشاہ نے، اس نے کہا یہ جو جعفر طیار میرے پاس آیا کھڑا، یہ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوں، میں تیرے پاس پیغام لے کے آیا ہوں، مجھے بتا اس رسول کا نسب کیسا ہے، اس رسول کا اعلیٰ سلسلہ کیسا ہے، وہ تم میں اس نے زندگی گزاری ہے، کیسی زندگی گزاری ہے؟
ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں میں نے سچ بتائیں، اس میں نسب سے لالا بھی سب سے افضل ہے، اخلاق میں بھی سب سے افضل ہے، بس کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں مانتے، وگرنہ مانتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو آج دیکھیے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم چلو شرک سے تو بچ گئے لیکن جھوٹ سے کیوں نہیں بچتے؟ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اخبث الخبائث، برا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، مذاق میں، کسی کو ہنسانے کے لیے، جس حال میں بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے سکتے ہیں؟ آپ نے مائی صحابیہ سے کہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا آ جا، یہ لے لے، چیز لے لے، مٹھی بند ہے۔ فرمایا کیا کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے یا ایسے بچے کو بلانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، مٹھی میں کھجور ہے وہ دینا چاہتی ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تیری مٹھی خالی ہوتی اور تو صرف بچے کو بلانے کے لیے کہتی بیٹا آ جا یہ لے لے، تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا اور تجھے اس جھوٹ کا گناہ ملتا۔ آج مائیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ آ جا بیٹا یہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، تو جھوٹ سے بچنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو پیغمبر جمع کیے جائیں گے تو اس لیے ان کا فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں حکیم ذات ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کب کس کے ساتھ کیا حشر کرنا ہے۔ تو بات چلی تھی کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام ہے پیغام سنانا، آپ کا کام ہے لوگوں کو بتلانا بھائی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ چوری ہے، یہ دھوکہ ہے، جو بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی مانے نہ مانے، دلوں کے حالات تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ساری کائنات کے دل اللہ کی یوں مٹھی کے اندر جس طرف چاہیں اللہ پھیر دیں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے، سب کو دین توحید کے قریب لائے، لیکن انسان اپنی دعوت دے سکتا ہے۔ اب آئیے جی، فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ پوچھتے ہیں تو پتہ ہے جانتے ہو وہ فصل کا دن کیا ہے؟ ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو آج اللہ اور اس کے رسول اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں نا، ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہوگی۔ بیل کہتے ہیں جہنم کی وہ وادی جس کی وادی کے اندر تمام جہنمیوں کا پیپ اور خون بہہ رہا ہے، اس کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے، اعاذنا اللہ منہم۔ تو ایسے لوگوں کو وہاں پھینکا جائے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں انہیں کس بات کا تکبر ہے؟ اب بھی آج بھی کہا جائے نا بھائی مان لو دیکھو اللہ کا عذاب فلاں پر کیسے آیا، فلاں قوم کیسے ہلاک ہو گئی، فلاں مشرک قوم کے ساتھ کیا ہوا، کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یوں نہ کہا کرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اگلی آیات سنیے گا، اللہ کہتے ہیں الم نہلک الاولین، آیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے لوگوں کو؟ اور قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کے حالات نہیں سنے؟ کیسے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر بھیجے پیچھے لگائی ہم نے ان کے آخرین، اور ان کے آنے والے پچھلے لوگوں کو بھی اتباع کے اندر لگایا، یعنی جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان کو ہم نے انہی کی اتباع میں ہلاک کو برباد کر دیا، چاہے وہ مکہ کا مشرک ہے، چاہے وہ آج کے دور کا نافرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی فرمایا یہ جو لوگ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو میں بھی عرض کیا خاکے بناتے ہیں، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں؟ آپ کا منصب تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی ہم پچھلی گھڑی سے بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ آپ کا ذکر تو آج کو عالم کفر بھی مانتا ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے، سب سے زیادہ۔ تو آپ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میری آقا کی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ تو بہت بلند ذات ہے، کوئی چاند پہ تھوکے تو اس کا تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے۔ فرمایا ان ہلاک کرنے والوں کو ہم انہیں ڈرنا چاہیے، ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اور کیوں ہلاک کرتے ہیں؟ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ، جو بھی جرم کرتا ہے نا، جو بھی شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ یہی حشر کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن مکذب جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ الفاظ بار بار آئیں گے، اس میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تکذیب کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ڈرا رہے ہیں
قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اگر نہ فرمایا جو شرک کرتا ہے اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔